وضو کے فرائض کیا کیا ہیں۔ تو قرآن کریم نے جو آیت کریمہ میں جو ظاہری طور پہ جو فرائض بتائے ہیں وہ 4 ہمیں نظر آتے ہیں، دکھتے ہیں، لیکن میں کچھ چیزیں اس سے زیادہ ذکر کروں گا جو حدیث میں اور اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی کو جب وضو کرے تو آدمی نیت کرے۔ نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے دل کا قصد اور ارادہ جو ہے، اسی کو نیت کہتے ہیں۔ زبان سے البتہ الفاظ جو ہے نیت کے لیے کہنا جو ہے وہ درست نہیں ہے اور ثابت نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ آدمی کے اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں کے اوپر ہے۔ تو آدمی کی جو نیت ہوگی سمجھو وہی دل کا جو ارادہ ہوگا وہی اس کی نیت ہوگی، اور وضو میں بھی جو اس کا ارادہ ہوگا وہی اس کی نیت ہوگی۔ الگ سے نیت کے الفاظ کہنا جو ہے وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ بعض علماء جو ہے کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ یہ پہلی چیز ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حدیث میں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو دو۔ یہ دوسرا فرض میں ذکر کر رہا ہوں، اور فرض اس کو کہتے ہیں کہ ایسا کام کہ جس کے کرنے کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں، یعنی وہ ضروری کرنا ہے اور نہ کیا تو اس سے عمل جو ہے آپ کا درست نہیں ہوگا۔ تو اس میں ہاتھوں کو، چہرے کو دھونے کے کہا گیا ہے کہ آدمی چہرہ دھوئے۔ اب چہرہ کہاں تک دھونا ہے آگے سنن میں انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کروں گا۔ اور تیسرا فرض یہ ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھویا جائے، یعنی پورا ہاتھ آگے سے لے کر پیچھے تک، اور کوہنیاں اس کے اندر شامل ہیں، کوہنیاں شامل ہیں، کوہنیوں کو بھی جو ہے وہ دھونا ہے۔ یہ تیسرا فرض ہے۔ چوتھا فرض یہ ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کہ آپ نے سروں کا مسح کرنا ہے۔ آگے سنت کا جب باب آئے گا تو میں مسح کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ مسح جو ہے وہ کیسا کرنا ہے۔ یہ چوتھا فرض تھا۔ اور پانچواں فرض یہ ہے کہ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ آپ نے جو ہے پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا ہے۔ یہ جو ہے پانچواں فرض ہو گیا۔ چھٹا جو ہے وہ فرض اس کا اضافہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ سارے جو عمل ہیں یہ ترتیب کے ساتھ کرنے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے جو ہے ہم نے چہرہ دھونا ہے، اس کے بعد جو ہے کوہنیوں کو تک، ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا ہے، پھر سر کا مسح کرنا ہے، اور پھر پاؤں دھونا ہے۔ یہ سارے عمل ترتیب کے ساتھ کرنے ہیں، کسی کو آگے پیچھے نہیں کرنا۔ اس کی دلیل قرآن کریم کی خود آیت کریمہ ہے، اور اس نے جو ہے قرآن کریم نے ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے، اس لیے وضو میں ترتیب کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے آخری جو فرض ہے ساتواں وہ یہ ہے کہ پے در پہ وضو کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے چہرہ دھویا اور اس کے بعد جو ہے مصروف ہو گیا کہیں کام میں، اب وہ چہرہ سوکھ گیا ہے، اور پھر دوبارہ آتا ہے ہاتھ دھوتا ہے، یا ہاتھ دھوئے اور پھر کہیں پہ مصروف ہو گیا، اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آیا تو سر کا مسح کر لیا۔ ایسا نہیں، بلکہ پے در پہ جو ہے وضو کا عمل یہ کرنا ہے۔ تو یہ 7 چیزیں فرائض میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید قیمتی ویڈیوز ملتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔